اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے آیت کی تلاوت سنی ہے، اور آئیے میں آیت کا ترجمہ کرتی ہوں، پھر ہم اس آیت پہ بات کرتے ہیں۔ الذین، بے شک وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان الفاظ سے واقف نہ ہو۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں اکثر فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھاتے ہیں، فون اٹھانے کے بعد اگر کوئی کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی ڈیتھ کا پیغام آیا ہے، ڈیتھ کی کوئی کال آئی ہے، فوراً پوچھتے ہیں ہاں جی کس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کون مر گیا، ہم فوراً ہمارا یہی سوال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو خاص طور پر نا ہمارے ہاں یہ آیت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہو جائے تب بھی پڑھا جاتا ہے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ تب بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، مل نہ رہی ہو، تب بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ مطلب موسٹ فیملیئر آیت ہے ہمارے ہاں یہ نا، کہ مصیبت کے وقت میں کسی کے مرنے کا سن کے، موت کی خبر سن کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت جس کو ہم نے موت سے منسوب کر دیا ہے، در حقیقت اس کا تعلق زندگی سے ہے، زندوں سے ہے اس کا تعلق۔ پیچھے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن پر آزمائشیں آتی ہیں اور جن کو یہ کہا گیا کہ تم نے صبر سے اور نماز سے کام لینا ہے، پھر کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ تم پر یہ 5 طرح کی مصیبتیں ضرور آنی ہے۔ اب فرمایا کہ وہ لوگ، جب یہ لوگ جن پر یہ مصیبتیں آئیں، جب ان پر مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ اولاد اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، یہ میرے گھر میں جتنی آسائشیں میرے پاس ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے دی ہیں۔ وہ اللہ جب چاہے گا واپس لے سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا آپ سے آپ کی اپنی چیز لے لینا، اور ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس نے آپ کو کہا کہ یہ میری چیز ایک وقت مقرر تک اپنے پاس رکھ لو، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس کا دھیان رکھنا ہے، اور پھر وہ آپ سے لے لیتا ہے، تو آپ خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اس چیز سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، اس چیز سے ہمیں لگاؤ ہو جاتا ہے، اس محبت اور لگاؤ کی وجہ سے ہم اس سے اداس ہوتے ہیں، ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نہ خوش نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ سیم یہی معاملہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری جان اللہ کی۔ یہ وہ فارمولا ہے، یہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لیتے ہیں نا، تو ہم ہر طرح کی ٹینشن سے، ہر طرح کی جو
سیڈنس ہے، ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ان سے نکل آتے ہیں۔ موت پر بھی نا مسلمانوں کا، مسلمان ماؤں کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تو نے دیے تھے، تو نے لے لیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہیں ان کی یاد نہیں آتی تھی، انہیں ان سے محبت نہیں تھی، ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچ غالب تھی کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، میں بھی میری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، آج یہ گئی ہے کل میری چلی جائے گی، باقی وقت انتظار میں گزرنے والا ہے کہ میں نے کب اللہ سے ملنا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ موت کا وقت سن کے خوش ہوتا ہے، وہ کبھی لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں کب اپنے اللہ کے پاس میں جاؤں گا۔ اچھا، اب اس میں ایک قابل غور لفظ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے دو لفظوں پر ہم غور کریں گے۔ اصابتہم مصیبت، اصابات جو لفظ ہے نا، اس کے روٹ ورڈ ہے سواد واو بے، ایک ہوتا ہے سا واو بے سوب کپڑا، اور یہ ہوتا ہے سواد واو بے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کسی تیر کا اپنے نشان پر پہنچنا، اپنے نشان کی جگہ پہ پہنچنا، مطلب مس نہ کرنا، بالکل صحیح جگہ پہ جا کے لگنا، اور اسی سے مصیبہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔ مصیبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ پر پہنچنا، اور یہ اٹ سیلف ایک نیوٹرل ورڈ ہے، عربک میں یہ ایک نیوٹرل ورڈ ہے، کوئی چیز اپنی صحیح جگہ پر پہنچی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو نیگیٹو یوز کیا جانا شروع کر دیا کہ مصیبت کے لیے، اس کو مصیبت سمجھنا، کسی چیز کو اپنے اوپر بڑا گراں بار یا مشکل سمجھنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہونا شروع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابہ کا لم یکن لاختیا کا، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تم سے خطا ہونے والی نہیں تھی، اور جو تم سے خطا ہو گئی وہ تم تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اصل میں اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت، کوئی مشقت ایویں نہیں آتی، بلکہ وہ آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت آپ پر وہ گراں بار گزرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس چیز کو مصیبت کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے، مثال کے طور پہ آپ کی فیملی میں ایک بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس پر موت کا وقت آ گیا، اب بہت واویلا مچاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بیماری آپ لوگوں سے نہ سنبھالی جاتی، بہت طویل ہو جاتی۔ بارش ہے نا، بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس بارش نے کہاں برسنا ہے۔ اسی کا مفہوم قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں آیا ہے نا کہ بہت سی عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہمیں گراں بار لگ رہی ہوتی ہے، جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے وقتی طور پر، وہ ہمارے حق میں کہیں نہ کہیں کسی وقت جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو مشکل وقت آیا تھا وہ مجھے یہ سکھا کے گیا ہے، ان لوگوں کے چہرے مجھے دکھا کے گیا ہے، اور اتنے لیسن میں نے اس سے حاصل کیے ہیں۔ تو اسی لیے مصیبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ پر پہنچنا۔ تو ہمیں سمجھ کیا آئی اس آیت سے، ہم نے کیا سمجھا کہ یہ زندگی، یہ ہر چیز ہماری زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس چیز کو کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مومن اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ بزرگ دین تھے نا، ولی اللہ تھے، وہ ہمیشہ ہنستے، مسکراتے، مطمئن، خوش رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ کو ایسے اطمینان کی حالت میں سیٹسفائی دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈال دیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ گراں، یہ ایک سمجھے
بڑی پریکٹیکل چیز ہے یہ، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کے اندر، ہمارے کریکٹر کے اندر یہ چیز پیدا کر دے کہ ہم اس کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جائیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو ہے وہ ہم اصل تصویر بن جائیں۔ اس چیز کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی میں اگر داخل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سی جو ہے وہ ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔